बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात का सेकंड चैप्टर और हमारा एक टॉपिक चल रहा है हुकूकुल इबाद का। और उस हुकूकुल इबाद के टॉपिक में हम पिछले लेक्चर में वालिदैन के और औलाद के हुकूक हम मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि आज के लेक्चर में हम दो मज़ीद अगले हुकूक पढ़ने जा रहे हैं और वो हुकूक हैं मियाँ बीवी के हुकूक और उसके बाद रिश्तेदारों के हुकूक। अब इन टॉपिक्स को लिखते हुए पेपर में कौन कौन सी वो हेडिंग्स लिखनी हैं जो बुक में लिखी हुई हैं, यानी बुक के ऊपर जो मवाद पाया जा रहा है उसके ऊपर कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी और उनको समझना कैसे है, लिखना कैसे है। और नंबर 2, फिर इन दोनों टॉपिक्स के अंदर इजाफी हेडिंग्स कौन कौन सी ऐड हो सकती हैं ताकि हम बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बोर्ड वाले को उसका मवाद फराहम कर सकें। तो आइए ज़रा देखते हैं, जब आपको ये टॉपिक आ जाएगा कि मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर पहली लाइन पर आप अपनी बुक पर लिखेंगे खुशगवार ताल्लुकात, यानी मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात। याद रख लें, पूरी सोसाइटी का एक छोटा सा एलिमेंट होता है घर। अब हर घर के अंदर मियाँ और बीवी ये दो मेन पिलर हैं। अगर इन दोनों मेन पिलर्स के ताल्लुकात आपस में खुशगवार हैं, अच्छे हैं, तो अब आप यूँ समझ लीजिए, एक घर के ताल्लुकात खुशगवार हैं मियाँ बीवी के तो वो घर पुरसकून, अगले घर के भी ताल्लुकात खुशगवार हैं तो वो भी पुरसकून, अगला घर करते करते पूरा मुआशरा पुरसकून हो सकता है अगर मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। और अगर हर बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में मसाइल हैं, तो फिर अगर यही हाल सोसाइटी के हर घर का हो जाए या जितने परसेंट घरों का ये हाल हो जाएगा, सोसाइटी के अंदर अमन व सुकून, सलामती, मोहब्बत, प्यार और जो अमन की कैफियत है वो भी उतने परसेंट ही होगी। और अगर ये 100% अमन व सुकून और मोहब्बत का रिश्ता अपनाइयत में तब्दील हो जाए तो फिर पूरा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मियाँ बीवी के हुकूक को बयान फरमाया और आयत कुरानी जहाँ लिखी हुई है वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे मियाँ बीवी का मुकाम। याद रख लें, मियाँ बीवी का मुकाम, ये दोनों का स्टेटस इक्वल है। जहाँ पर बीवी के हुकूक अल्लाह ने बयान फरमाए वहीं पर मर्दों के हुकूक बयान फरमाए। जहाँ पर मर्दों के हुकूक बयान फरमाए वहाँ पर ज़ौजा के, वाइफ के, बीवी के हुकूक भी बयान फरमाए। और क्या इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दाराजातुन। अब इसका तर्जुमा देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, और औरतों का भी हक है जैसा कि मर्दों का उन पर हक है दस्तूर के मुताबिक, और मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है। यानी हुकूक तो दोनों के बराबर हैं। जिस तरीके से औरत के ज़िम्मे मर्द के हुकूक हैं, वैसे ही मर्द के ज़िम्मे औरत के भी हुकूक हैं, लेकिन इन दोनों में मर्द को बहर सूरत इस्लाम ने फजीलत और आला दर्जा दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंतज़ामी सलाहियत, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उसके अंदर कुव्वत फ़ैसला और बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। साफ ज़ाहिर है इस्लाम किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करता। अगर किसी को रुतबा और दर्जा देता है तो ज़िम्मेदारियाँ भी उसी के ऊपर ही मुतय्यन करता है, और अगर किसी को ज़िम्मेदारियाँ देता है तो उसको फिर दर्जा भी देता है। बहुत सारे उमूर हैं दुनियावी ज़िंदगी के जिनमें मर्द पर इस्लाम ने ज़िम्मेदारियाँ आयद की, जब ज़िम्मेदारियाँ आयद कर दी तो उसको औरतों पर फजीलत भी दे दी। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो ख़वातीन पर, यानी बीवी पर, ज़ौजा पर किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारियाँ आयद नहीं की। तो ये इस एतबार से भी इक्वालिटी आ गई कि एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ ना देकर स्टेटस दे दिया, एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ देकर मर्द को स्टेटस दे दिया। तो यूं भी इस्लाम ने इक्वालिटी की है। तो आइए, ये एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा हक है और ये दोनों लोग मिलकर ही घर को खुशगवार बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। फिर यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा मेयार स्टैंडर्ड किया
کہ سوسائٹی کے اندر بہترین انسان کون سا ہوتا ہے، تو جہاں اگلی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اچھا سلوک کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کون سا؟ خیرکم لأہلہ، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی ڈیفینیشن یہ نہیں کی کہ وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، معاملات کتنے اچھے کرتا ہے، وہ صرف یہ فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسانوں میں وہ بہترین انسان ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک آیت میں مرد کو فضیلت دی، تو اگلے ہی فرمان میں آپ نے دیکھا کہ بیوی کو، زوجہ کو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اعلیٰ ترین انسان ہونے کا ذکر فرما دیا۔ پھر اگلی آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اور اس سے پہلے ایک صحابی آئے، جہاں لکھا ہوا نا ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے بیوی کا حق، کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد کے ذمے کیا کام ہے، وہ عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیوی کا حق کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارے اور اس کو برا بھلا نہ کہے۔ اب یہ سینگ ساری بیوی کے حق میں آ جائے گی۔ یہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے بیوی کے فرائض۔ یاد رکھ لیں اسلام توازن، جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض، جہاں فرائض ہیں وہاں حقوق ہیں۔ تو اگلی جو جہاں میں نے بات کی کہ اسے برا بھلا نہ کہے، جہاں انورٹڈ کاماز ختم ہو رہے ہیں، اس جگہ پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے بیوی کے فرائض۔ اب بیوی کے ذمے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مرد کے حقوق بھی بیان فرمائے اور خواتین کے حقوق، بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے، اور ساتھ اللہ رب العزت کی اس آیت قرآنی کو تلاوت فرمایا کہ بیوی کے ذمے کیا کام ہے۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فالصالحات، وہ جو نیک عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ قانتات، وہ اپنے خامد کی اطاعت گزار رہتی ہیں، حافظات للغیب، جب وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تو اس کی عدم موجودگی میں وہ اپنی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے گھر کی بھی نگہبانی کرتی ہیں۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ اس میں کوئی اضافہ کرتی ہیں نہ اس میں کوئی کمی کرتی ہیں، بلکہ اطاعت گزار وفا شعار بن کر زندگی کو بسر کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے خاوند کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اس آیت کا ترجمہ جہاں ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے شوہر کی عزت کرنا۔ ہیڈنگ آ جائے گی شوہر کی عزت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے۔ اب آپ یہاں اس آقا علیہ السلام کے فرمان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے رشتوں کے اندر کتنا بیلنس کیا ہے، اور بیلنس کو تسلیم کرنا آج کی سوسائٹی میں بڑا مشکل اور مختلف ہو گیا ہے۔ لیکن بہر صورت جہاں بیوی کے حقوق اور بیوی کی عزت کے معاملات کو اسلام نے بیان فرمایا، وہیں ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی عزت کو بھی اسی طریقے سے برقرار کیا، اور یہاں تک فرما دیا چونکہ رتبہ زیادہ ہے، اور رتبہ زیادہ کیوں ہے؟ ذمہ داریاں زیادہ اس کے اوپر ہیں۔ اس وجہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام دینا چاہا تو فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کا سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ اس نے باہر کے معاملات ساروں کو دیکھنا ہے، معاش کو اس نے دیکھنا ہے، انتظامی معاملات کو اس نے دیکھنا ہے، اور گھریلو معاملات کو اس نے دیکھنا ہے، بہت ساری سوجھ بوجھ کے ساتھ اس نے سب معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو جب ذمہ داریاں اس کے اوپر آ گئی تو پھر اس کو سٹیٹس اور مقام بھی اتنا زیادہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی جہاں آیت لکھی ہوئی ہے وہاں آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے خوبیوں کی قدر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ کس طریقے سے جنت کا عملی نمونہ بن سکتا ہے، تو بتایا کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر کریں،
बुराइयों पर नज़र न रखें। जब ये एक दूसरे की खूबियों पर नज़र रखेंगे तो साफ ज़ाहिर है इंसान है, इंसान के अंदर कमी कजी ज़रूर होगी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान हो और उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी ना पाई जाए, कमी तो ज़रूर होगी। अब अगर कमियों पर नज़र रखेंगे, खामियों पर नज़र रखेंगे तो शायद एक दिन भी चलना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उसके बरक्स वो जो खूबियाँ उस बंदे के अंदर रखी हैं, उस खातून के अंदर रखी हैं, अगर हम उन खूबियों पर नज़र रखेंगे तो यकीनी तौर पर ये गलतियाँ नज़रअंदाज होती जाएंगी और खूबियों की बुनियाद पर इंसान ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत अच्छे तरीके से तय करता चला जा सकता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और ख़वातीन के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बसर करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल लहू फ़ीहि खैरन कसीरा। फरमाया अल्लाह ताला ने, फिर अगर वो तुमको अच्छी न लगें, किसी वजह से वो तुम्हें अच्छी लगना बंद हो जाएं, तो क्या करो, वयजअल लहू फ़ी खैरन कसीरा, तो तुम याद रख लो अल्लाह ने उनके अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी होगी, और अगर तुम उन खूबियों पर नज़र रखोगे ना तो फिर वो तुम्हें अच्छी लगने लग जाएंगी। फिर इसी इसी बात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र फरमाया। इस आयत के तर्जुमे के बाद आपने अगली हेडिंग लिखनी है अच्छाई पर नज़र रखना या अच्छाई पर नज़र। ये दोनों अंदाज में आप हेडिंग लिख सकते हैं, अच्छाई पर नज़र रखना। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो तुम्हारी ख़वातीन में ज़रूर कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन अगर तुम इस ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हो तो फिर क्या करो, तुम उनकी खूबियों पर नज़र रखो। जब तुम खूबियों को देखोगे तो कमियों और कजियों को भूल जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी में कोई बुराई देखकर उनसे नफ़रत न करने लग जाओ। अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें उनमें कोई अच्छाई भी ज़रूर नज़र आ जाएगी, और जब अच्छाई नज़र आ जाएगी तो साफ ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी के मामलात को चलाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही गया गुज़रा हो और उसके अंदर कोई खूबी भी ना पाई जाए। यकीनन कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है जिसकी बुनियाद पर आप ज़िंदगी के मामलात को बहुत आसानी से लेकर चल सकते हैं। यहाँ तक तो बातें वो थी जो बुक के अंदर मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से दो अहादीस आप इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। जब आपको मियाँ बीवी के हुकूक वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अगली आप हेडिंग लिखेंगे दोज़ख का अज़ाब। अब यहाँ पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की ख़वातीन कसरत के साथ इस वजह से दोज़ख में जाएंगी कि वो अपने शौहर की नाफरमान होंगी, उनकी इज़्ज़त नहीं करती होंगी, उनके साथ ज़ुबान दराज़ी करती होंगी, उनके सामने अजीब व गरीब अंदाज में उनके साथ पेश आती होंगी। तो फरमाया ये रवैया खामद के साथ, जिसके ज़िम्मे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं, उसके साथ ये रवैया रखना। फरमाया ये रवैया दोज़ख तक पहुँचाने में ज़रिया बनेगा किसी भी औरत को। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ इस तरीके से पेश ना आए। फिर इसी तरीके से अगली हदीस पाक, कमीना शख्स, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के कमीना और जलील होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करे, उसको डांटे, उसके साथ सख्ती से पेश आए, उसको अब्यूज़ करे, गालम गलोच करे, बुला भला कहे और उसकी तज़हीक करे। तो फरमाया ये उस शख्स के कमीना होने के लिए काफ़ी है। तो यानी जिस तरीके से ख़वातीन को रोका, इसी तरीके से मर्दों को रोका, और दोनों को एक दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का, एक दूसरे की इज़्ज़त का, एहतराम का ख़्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो एंड पर आपने खुलासा कलाम, इस टॉपिक को डिफ़ाइन करते हुए खुलासा कलाम लिख देना है और बता देना है कि किस तरीके से हमें घर को खुशगवार बनाया जा सकता है। वो अपनी इन्हीं बातों को समराइज़ करके 3-4 लाइनों के अंदर लिख देना है। फिर इसी तरीके से आज ही के लेक्चर में हम अगली बात पढ़ने जा रहे हैं, रिश्तेदारों के हुकूक। तो याद रख लें, इस्लाम ने घर के अफराद के बाद सबसे पहले जिनको तरजीह दी है वो रिश्तेदारों के हुकूक हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात वो रिश्तेदारों के हुकूक और इंसानियत के हुकूक के गिर्द ही घूमती हैं। आइए, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है, मोहब्बत व अपनाइयत, के सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अपनाइयत के हकदार
وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اور احادیث میں جگہ جگہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس جگہ پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے صلہ رحمی۔ پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے جہاں سے یہ رشتہ داروں کے حقوق کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر، اور اگلی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے صلہ رحمی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کیا ترجمہ ہے؟ اور رشتہ داروں کو ان کے حق دو۔ آپ دیکھیے کتاب آپ اپنے سامنے رکھیے اور کتاب سامنے رکھ کر یہ ہیڈنگز ترتیب کے ساتھ لکھتے چلے جائیے۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے لکھنا، اس کو یاد کرنا، اور یاد صاف ظاہر ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کلاسز میں 9th 10th کی طرح بورڈ والا پہلے بک کے مواد کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اگلے مواد کو، اضافی مواد کو چیک کرتا ہے۔ تو بک کے مواد کو لکھنا یہ 100% ضروری ہے۔ آئیے تو بات ہم کر رہے تھے صلہ رحمی، تو صلہ رحمی کرنا کیا فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔ اس کے بعد پھر اگلی جہاں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے جنت سے محرومی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جاتا ہے، اور بڑی عید آ جائے تو تب بھی بڑے بڑے لطیفے بنا کر شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی کاش رشتہ داروں کی قربانی ہوتی، جائز ہوتی تو میں آج سارے رشتہ داروں کو کاٹ دیتا، پنجابی میں جی وڈ دیتا۔ تو مطلب یہ اس طریقے کے رویے اور اس طریقے کی بات سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہر صورت رشتہ داروں کے ساتھ اپنا کر ان کی عزت احترام، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ آئیں کھانا شانا کھائیں اور جب جانے لگیں وہ جو ساری نیکی کی ہوئی ہوتی ہے ہم اس کو اسی ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہم ان کے کپڑوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے کھانے کے انداز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اس نے زیادہ کھایا، اس نے کم کھایا۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز یہ کسی صورت بھی اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، اور ان کا ادب احترام یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پیراگراف اس حدیث پاک کے لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے ایک ایک سینٹنس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ الگ الگ لکھنی ہے۔ مثلا پہلا سینٹنس ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ بنائیں گے ضروریات کا خیال۔ یہ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ہم ان کے حقوق کا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور ضروریات کا خیال یوں نہیں کہ وہ آ کے آپ کو بتائیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود اتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ میرے رشتہ دار کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کو احساس دلوائے بغیر آپ اس کو جا کے وہ چیز فراہم کر دیں۔ اس کے بعد اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے غیروں سے بچانا، یعنی یہ رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم انہیں اس چیز سے بچائیں کہ وہ کسی غیر کے سامنے ان کو جا کے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ہمیں خود پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہم کیا کریں، ہم جائیں اور جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے، اگلا سینٹنس پر آپ لکھیں گے خرچ میں اولیت۔ جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے لگے ہیں، زکوٰۃ دینے لگے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے لگے ہیں، تو یہ نہیں کہ بڑی بڑی NGOs اور تحریکوں اور تنظیموں کو تو دے دیے جائیں لیکن آپ کو اپنے رشتہ داروں کی خبر ہی نہ ہو۔ تو یاد رکھ لیں جب بھی آپ نے خرچ کرنا ہے تو اپنے محلے، علاقے، شہر، گاؤں اور انٹرنیشنل نیشنل سطح پر دیکھنے کی بجائے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، تو آپ نے خرچ کرنے کے معاملے میں رشتہ داروں کو ترجیح دینی ہے۔ اس کے بعد اگلے سینٹنس پر ہیڈنگ لکھنی ہے تانا نہ دینا۔ اب بالفرض کسی نے دے دیا رشتہ داروں کو، کسی موقع پر اس کی مدد کر دی ہے، تو اب یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو آپ تانا دیں کہ وہ فلاں وقت تو میں تیرے کام آیا تھا، فلاں وقت تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں وقت تو میں نے تیری مدد کی تھی، تو اس کو بعد میں تانے بھی نہیں دینے۔ پھر اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہے شرکت کرنا۔ آپ کے رشتہ داروں کو کوئی خوشی کا موقع آیا ہے، کوئی غمی کا موقع آیا ہے، دونوں مواقع پر اس کے پاس جانا، اس کے ساتھ ہمدردی محبت کا اظہار کرنا، دل جوئی کرنا اور اس کی خوشی میں شریک ہونا، یہ بھی رشتہ داروں کے حقوق میں آتا ہے۔ اس کے بعد جہاں یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک عام فائدہ یہ ہے، تو یہاں پر آپ نے ہیڈنگ لکھ دینی ہے حسن سلوک کا فائدہ۔
حسن سلوک کا فائدہ، اور اگلی یہ جو 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ والا ہی سارا ہیڈنگ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عزت نفس اس کی مجروح نہیں ہوتی، اس کو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان کی عزت اس میں بچتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کسی بھی خاندان کا بندہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو یقینی طور پر وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ یار اس کے خاندان میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ تو صاف ظاہر ہے جب وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو ارد گرد کے لوگ بھی اس کو باعزت سمجھیں گے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے جملہ حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ یہاں تک تو بیٹے باتیں وہ ہو گئیں جو بک کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو 2 آپ نے اس کے اندر بھی اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے رزق اور عمر میں برکت۔ رزق اور عمر میں برکت، یہ اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، اب یہ حدیث کے ایگزیکٹ لفظ میں بول رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ دوہرا اجر، یہ اگلی اضافی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے دوہرا اجر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کہیں مال خرچ کرو تو سب سے پہلے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو۔ اگر تم رشتہ داروں پر مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں عام لوگوں میں خرچ کرو گے نا تو 1 گنا اجر عطا کرے گا، لیکن رشتہ داروں پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ ایک تو تم نے رشتہ داروں پر خرچ کیا تو صلہ رحمی کا اجر عطا فرمائے گا، اور دوسرا مال خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو سمپل آپ نے چھوٹے انداز میں حدیث پاک لکھ لینی ہے کہ عام لوگوں پر خرچ کرنے پر اللہ 1 اجر عطا کرتا ہے، لیکن رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے پر اللہ کسی بھی مال کو خرچ کرنے کا دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات آپ نے اس میں بھی 2 سے 2.5 لائنوں پر مشتمل خلاصہ کلام لکھ دینا ہے، اور یوں آپ کا یہ پورا ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے اس کو نوٹ کر لیجئے، اسی انداز میں آپ نے بورڈ میں لکھنا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔